السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ کچھ کلپس تھے، یہ وہ ہیں۔ اور ہم کہیں جا رہے تھے، اور اس دن اتفاق سے ہمیں کوئی ملا، کچھ لوگ ملے، مطلب جن کو نہیں ملنا چاہیے تھا وہ بھی اکثر مل جاتے ہیں۔ خیر، آج میں نے سوچا آج بات کریں گے ہم لڑکوں کی تربیت پہ۔ لڑکیوں کی تربیت پہ تو بہت بات کی جاتی ہے، بہت کچھ بولا جاتا ہے، انہیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے انہیں کہ ان کا گھر صبر شکر سے بسنا ہے، اور ہر آخری حد تک برداشت کرنا ہے۔ اور چاہے امیر کی بیٹی ہو، غریب کی بیٹی ہو، مڈل کلاس ہو، اپر کلاس، لوور کلاس، ہر لڑکی جسے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے تو وہ آخری حد تک اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک بات سوچ رہی تھی، یار ہم جو چیزیں اپنی بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے رہنا ہے، اس طرح، تو ہم بیٹوں کو کیوں نہیں سکھاتے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ مطلب ہم ان کو کچھ نہیں سکھاتے کیونکہ وہ لڑکے ہیں، ان کو تو ہمیں سکھانا ہی نہیں چاہیے نا، وہ آلریڈی شاید سیکھے سکھائے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے، شاید میں غلط ہوں، پر میں نے جو فیل کیا ہے میں وہ شیئر کرتی ہوں۔ اگر جیسے سپوز جو ہم اپنے پیرنٹس کو جیسی لائف گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، لٹرلی ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی ہم ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ایک اچھی لائف گزاری ہے، ایک ہیلدی ریلیشن تھا، تو چاہے وہ لڑکا ہو تو پھر وہ لڑکا بھی وہی دیکھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر لڑکی ہو تو لڑکی نے بھی وہی سب کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر اس طرح ان لوگوں کو بہت آسانی ہو جاتی ہے زندگی گزارنے میں، کیونکہ ہم سیکھتے ہی اپنے گھر سے ہیں، اور ہم کہاں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں انسان وہیں سے سیکھتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو اس کی صحبت تھوڑی بہت آنے لگے گی اس میں، اور اچھوں میں بیٹھے گا تو اچھوں کی صحبت آئے گی۔ تو اسی طرح گھر کے ماحول پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ آپ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، لڑکا اپنے اسپیشلی باپ سے سیکھتا ہے، اور لڑکی ہمیشہ اسپیشلی اپنی ماں سے سیکھتی ہے کہ ایک عورت کتنی ایفرٹ ڈالتی ہے اپنے گھر کو سیٹل کرنے میں، بنانے میں، ہر چیز کو آرگنائز کرنے میں، بہت ساری چیز ہوتی ہیں۔ کیونکہ میں سپریٹ رہتی ہوں، اس چیز کا مجھے اس لیے اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ ایک چیز نہیں، بے تحاشا چیزیں ہوتی ہیں۔ گروسری ہے، گھر کی صفائی ہے، گھر کی کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، گھر کو مینٹین کرنا ہے، گھر میں کیا چینج کرنا ہے، کیا ہونا ہے، کیا، یہ سارے معاملات ایک عورت کو پتہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بیٹوں کو یہ سکھانا چاہیے بیٹا کہ آنے والی لڑکی کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے۔ پھر وہی بات، اگر ہم خود اچھی طرح رہیں گے، یعنی ماں باپ اچھی زندگی گزاریں گے، بچے بھی وہی دیکھیں گے۔ جو بچے آپ سے دیکھیں گے آپ نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، تو آپ کے بچے بھی اپنے پارٹنرز کے ساتھ آلریڈی آٹومیٹک اچھی لائف گزاریں گے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں میرے پیرنٹس میں بھی، بہت سے لوگوں میں ہوتی ہیں، تو میں ان چیزوں کو نہیں فالو کرتی، میں خود اپنے دماغ کو یوز کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس طرح کا میں اپنے گھر کا ماحول چاہتی ہوں مجھے اس طرح چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پیرنٹس کی زندگی گزر گئی، پہلے لوگ بہت سیدھے ہوتے تھے، بہت بے وقوف ہوتے تھے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہمارے پیرنٹس خراب تھے، بعد یہ لوگ بھڑکانے والے بہت ہوتے ہیں، آگ لگانے والے بہت ہوتے ہیں۔ تو ایجوکیشن ہم اسی لیے ہی بیسیکلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح اور غلط کا جو ڈفرینس ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ اور بس، تو پھر میرا تو بس بات صرف یہ ہے، اب میں یہ سوچتی ہوں اگر انشاءاللہ ہماری لائف اچھی ہوگی، یعنی محمود اور میرے ریلیشن بہت اچھا ہوگا، یعنی ایک میری بیٹی کو ایک اچھا ماحول ملے گا، وہ دیکھے گی اپنے ماں باپ کو، یعنی انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، تو اور اچھا آپ سامنے والے کو بہت جلدی چینج نہیں کر سکتے، کسی کی نیچر کو چینج کرنا شاید یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، عورت تو شاید ڈھل جاتی ہے ایک اچھی اس میں، پر مرد کو ڈھالنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ مرد تو پھر مرد ذات ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہت
وہ بس انہیں وہ ہوتا ہے نا، اللہ نے انہیں ایک اعلیٰ درجہ دیا ہوا ہے عورت کے آگے، تو بس انہیں اس بات کا شاید گھمنڈ ہوتا ہے۔ خیر، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی نا ہم سے اتنا کچھ اچھا سیکھے، تو وہ جب وہ بڑی ہو، اس کی شادی ہو، تو وہ اگلے گھر جائے نا، تو اس نے جو ہم نے دیکھا ہوا ہو، کرا ہوا ہو، وہ اسی طرح رہے گی وہاں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے یعنی میاں کے ساتھ اسپیشلی، اور کیا کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، پھر انسان لڑکا بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جن کے گھر کے ماحول اچھے ہوں، یعنی سب کچھ دیکھا جاتا ہے، اوور آل سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ تو بس جو ہماری لائف ہے اس کو تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو برداشت کر رہی ہیں، بس آ رہی ہیں گھر اولاد کی خاطر، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مجبوری ہے، تو یہ کیوں نہ کریں کہ ہم جن کے بھی بیٹے ہیں، میرا تو ابھی کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر ہوا تو میں بتاؤں گی بیٹوں کو کیسے رکھتے ہیں، اور میں تو اس حق میں ہی نہیں ہوں، بس خیر ابھی کی یہ باتیں ہی نہیں ہیں نا، بات کی بات ہے۔ خیر، تو ہم کیوں نہ اپنے بیٹوں کو سکھائیں جو ہم بیٹیوں کو سکھاتے ہیں، بیٹا آنے والے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ وہی بات ہے نا، اگر ہم خود اچھی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم اپنے بچے کو کیا سکھائیں گے؟ وہ بچہ ہم سے کھڑے ہو کے بول دے گا، اماں آپ نے تو کیا زندگی گزاری ہے، آپ نے تو لڑائیاں تماشوں میں زندگی گزار دی، تو ہم کیا آپ سے یہ سیکھیں؟ تو بس بات صرف یہی ہے، ہم ایک چینج لا سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹوٹلی ٹائم چینج ہو چکا ہے، زمین آسمان جیسا فرق آ چکا ہے۔ اچھا، یہ آپ جو ولاگ دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی کی برتھ ڈے کا ولاگ چل رہا ہے، تو یہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں۔ بس کیا بولوں، اور بس مجھے اتنا ہی بولنا تھا۔ میں نے بہت چیزیں نا اپنے آس پاس ارد گرد بہت محسوس کی ہیں، فیل کی ہیں۔ یہ ایک ایسی پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنی آواز کو، جو آپ چاہتے ہیں یا جو آپ کی ایک سوچ ہے، وہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اتنا ہی بولنا ہے میں نے، کیونکہ میں آج کل بہت کچھ دیکھتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میں کتنے ٹائم بعد ویڈیوز ڈالتی ہوں، کہ آپ کو یہ ایک ہی کام ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہر چیز بتائی نہیں جاتی۔ بس ہمیں چینج لانا پڑے گا، تاکہ ہمارے بچے بھی خود خوش رہ سکیں، یعنی ہمارے بیٹے، اور آنے والیاں بھی ان سے خوش رہ سکیں۔ بس بات صرف اتنی ہے۔ جب تک ہم خود ایک ہیلدی ریلیشن، ایک اچھی لائف نہیں گزاریں گے، تو ہمارے بچے جو ہمیں دیکھتے ہیں وہی ہم سے سیکھتے ہیں نا۔ اچھا، میں منیب بٹ کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں انسٹا پہ تھا کیا تھا، مجھے ان کی یہ بات اتنی اچھی لگی۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے اماں ابا کا ہیلدی ریلیشن تھا، تو یعنی اگر ان کے پیرنٹس میں لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ صلح کیے بغیر، یعنی اپنے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیے بغیر نہیں یعنی سوتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جیسے لڑائی ہوئی بھی اور آپ ناراض ہیں، پھر دوسرا دن لگ گیا۔ اس مسئلے کو اسی وقت سالو کرو، اور بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کے بات کرنے سے اور مسئلے ڈسکس کرنے سے سولیوشن نکلتا ہے۔ میں وہ انسان ہوں، بس اللہ کا ساتھ تھا، جس نے ناممکن جو کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی کچھ اس کا سولیوشن ہی نہیں تھا، اس میں سے بھی حل نکلا ہے میرے کاموں کا۔ تو ہاں، میرا اللہ کے اوپر اتنا اسٹرانگ بلیو ہے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے میری زندگی میں کوئی برا وقت آئے۔ جتنے برے وقت اور دکھ میں نے دیکھنے تھے اپنی زندگی میں، وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ اب اللہ نے کچھ نہ لکھا ہو میری زندگی میں تو میں نکل سکتی ہوں، مجھے آتا ہے نکلنا۔ بس تو بات صرف یہی ہے، اپنی بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی بہت اسٹرانگ بنائیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سکھائیں۔ آپ وہی بات ہے، آپ اگر اچھے سے رہیں گے تو آپ کی اولاد بھی رہے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے رہے ہوں اور آپ کی اولاد بعض ایسی نکل جاتی ہے جو نہ رہ رہی ہو، تو مطلب جب سے مرحا ہوئی ہے تو مجھے آئیڈیا ہوا یار، ایک بچے کو اچھی لائف دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اچھا کھانے کو دے دیا، اچھا پہننے کو دے دیا، اچھا بس یہ کر دیا، اچھی چیزیں دلا دیں۔ یہ لائف نہیں ہوتی، یہ تو چیزیں ہیں جو یعنی آپ تربیت کرتے ہیں، جو ان کے آگے زندگی تک آگے جا کر چیزیں کام آئیں گی، آپ کو ان کو وہ چیزیں دینی ہیں۔
جو ان کے کام ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ مشکل وقت سے کیسے نکلنا ہے، ان کو اچھی تعلیم دینی ہے۔ اور سب سے پہلے تو جیسے ہم بیٹے کو اسٹرانگ کرتے ہیں نا، کہ یعنی اس کے قدم مضبوط ہو جائیں تو ہم اس کی شادی کریں، تو ہمیں سیم ٹو سیم اب بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ ان کو اتنا اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں۔ مجھے قاسم علی شاہ کی یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے، جب لڑکی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے نا تو اگلا بندہ نا تھریٹ نہیں کرتا، مطلب دھمکیاں نہیں دیتا نا کہ کیا کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں یوں کر دوں گا نا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو بھائی یہ تو خود کما کے کھا سکتی ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا نا۔ کبھی بھی آپ کی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی کے ساتھ مجبوری نہ رہنا پڑے، اس کے ساتھ مجبوری زندگی نہ گزارنی پڑے، اس لیے بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان کو تعلیم ایسی دیں، ان کو اسکلز ایسے دیں کہ وہ بہت اچھا کمائیں، بہت اچھا ارن کریں جیسے ایک لڑکا کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے یا کچھ اس ٹائپ کا، بس میں ایک بات کہہ رہی ہوں، انڈیپینڈنٹ ہونا شاید عورت کا حق ہے۔ عورتیں میں نے بولا نا بہت بہت عورتیں بہت سی مجبور ہو کر لوگ اپنے ہسبینڈس کی دوسری شادیاں برداشت کرتی ہیں کیونکہ وہ ہمیں پیسہ دیتے ہیں، یعنی فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو بس بات صرف اتنی ہے، ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور اگر انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور اللہ حافظ، ملیں گے آپ سبھی نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔